پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم کی اردو کی کتاب سے مشغلاتی پرچہ نمبر 11 جو جملے، لفظیات اور قواعد کے اعادے پر مبنی ہے، آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ چلیے اس کے تحت دیے جانے والے سوالات پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور انہیں سمجھتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے تحت الف قوسین میں دیے گئے لفظ کو دو مرتبہ استعمال کرتے ہوئے جملہ مکمل کر کے اسے پڑھیے۔ یہاں چند الفاظ دیے گئے ہیں بریکٹ میں: کھیل، در، گھر، ذرہ، خطرہ، خوشی۔ اور آپ سے سوال کے تحت کہا جا رہا ہے کہ نیچے دی گئی جو خالی جگہ ہیں ان میں مناسب الفاظ جو اس بریکٹ کے اندر دیے گئے ہیں ان کو لکھتے ہوئے دو مرتبہ لکھتے ہوئے جملے کو پڑھنا ہے۔ جس خالی جگہ میں جو لفظ مناسب بیٹھتا ہے وہاں اس کو 2 مرتبہ لکھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوالات کیا ہیں۔ پہلا ہے آج ڈیش اور ڈیش عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو اوپر دیے گئے بریکٹ میں سے کوئی ایک لفظ جو مناسب ہو یہاں آپ 2 مرتبہ لکھ کر اس خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے اس جملے کو پڑھیں گے۔ جیسے آج گھر گھر عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آپ گھر کا ایک لفظ اوپر بریکٹ سے لیں گے اور اسے 2 مرتبہ لکھتے ہوئے گھر گھر عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں جملہ مکمل کریں گے۔ اسی طرح دوسرا ہے ڈیش ڈیش کی ٹھوکریں کھا کر ہی انسان سنبھلتا ہے۔ ان دونوں خالی جگہوں کو بھی پر کرنے کے لیے آپ اوپر دیے گئے بریکٹ سے ہی لفظ کو چنیں گے، یہاں 2 مرتبہ لکھ کر یہ جملہ مکمل کریں گے۔ جیسے در در کی ٹھوکریں کھا کر ہی انسان سنبھلتا ہے، تو در کو آپ 2 مرتبہ لکھیں گے، لکھ کر اس جملے کو مکمل کریں گے۔ وہیں تیسرا اللہ کی قدرت ڈیش ڈیش میں نمایاں ہے۔ پھر آپ وہاں سے کوئی بریکٹ سے کوئی لفظ لائیے مناسب، یہاں لکھ کر اس جملے کو مکمل کیجیے۔ چوتھے میں ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ ڈیش ڈیش پانی کی حفاظت کرے۔ پانچواں ہے بچے اکثر ڈیش ڈیش میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس سوال کے تحت دیے گئے 6 جو الفاظ ہیں بریکٹ کے اندر، جہاں جو لفظ جس سوال کے تحت مناسب بیٹھتا ہے اس کو 2 مرتبہ لکھیں گے اور جملوں کو پڑھیں گے۔ آئیے بے کی طرف بڑھتے ہیں، سوال نمبر بے کی طرف۔ اس کے تحت ہدایات کے مطابق الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور لکھیے۔ یہاں 6 الفاظ کو جملوں کے اندر چھپا کر رکھا گیا ہے۔ آپ کو نشاندہی کرتے ہوئے دی گئی خالی جگہ میں اس کو لکھنا ہے۔ جیسے پہلے سوال کے تحت ہدایت کیا ہے، دیکھیے تاریخ میں لوہے کی کوئی چیز ہے۔ لفظ تاریخ جو لکھا گیا ہے جس کو انورٹڈ کاماس میں رکھا گیا ہے، اس کے اندر ایک لوہے کی کوئی چیز پوشیدہ ہے، وہاں سے آپ کو تلاش کرنا ہے اور خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ جیسے تاریخ میں تار، یہ لوہے کی چیز ہے، تو تار کو آپ یہ دی گئی خالی جگہ میں لکھیں گے۔ وہیں تقسیم میں ایک ترکاری ہے، لفظ تقسیم کے اندر کسی ترکاری کا نام پوشیدہ ہے، تو وہ ترکاری کون سی ہو سکتی ہے تقسیم کے اندر، اس کو آپ شناخت کریں گے۔ جیسے سیم، تے اور خاف کو اگر نکال دیں گے تو سیم رہے گا جو ایک ترکاری کا نام ہے، تو آپ خالی جگہ میں وہ سیم لکھیں گے۔ نمبر 3 میں تعلیم میں چھپا ایک نام، لفظ تعلیم کے اندر کسی فرد کا نام چھپا ہوا ہے، تو وہ نام کیا ہو سکتا ہے، وہ نام کی تلاش کریں گے۔ جیسے تے کو اگر نکال دیں تعلیم میں سے تو رہے گا علیم، علیم جو کہ ایک نام ہے، اس کو آپ یہاں دی گئی خالی جگہ میں لکھیں گے۔ اسی طرح چوتھے میں ہلال میں موجود ایک رنگ، کیا ہو سکتا ہے وہ رنگ جو ہلال کے اندر موجود ہے، وہ لکھیں گے آپ۔ اجالا میں مکڑی کا گھر، مکڑی کے گھر کو کیا کہتے ہیں جو اس لفظ اجالے کے اندر پوشیدہ ہے، اس کو شناخت کر کے لکھیں گے آپ۔ وہیں نمبر 6 کے تحت استقبال میں سر پر پائی جانے والی شے، کیا ہو سکتی ہے سر پر پائی جانے والی شے جو لفظ استقبال کے اندر پوشیدہ ہے، اسے شناخت کرنا ہے اور آپ کو دی گئی خالی جگہ کے اندر لکھنا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جو سوال دیا گیا دال کے تحت،
مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں 5 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ جملوں میں استعمال کریں گے، لیکن جملوں میں استعمال کرنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کے معنی جانیں، سمجھیں۔ جب آپ سمجھ جائیں گے ان کے الفاظ کے معنی تو آپ کے لیے جملوں میں استعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے تحت پہلا جملہ لفظ ہے مستقبل، دوسرا لفظ ہے زمین، تیسرا ہے ہم خیال، چوتھا شان، پانچواں جانور۔ تو پہلا مستقبل، اس کے آپ معنی اچھی طرح سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد اس کو جملوں میں استعمال کریں گے، جیسے طالب علم اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند رہتا ہے۔ دوسرا زمین، زمین گول ہے۔ اس طرح آپ دیگر 3 ہم خیال، شان اور جانور کو بھی اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ جیم ہے، ذیل میں کچھ سابقے دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بامعنی لفظ یا اسم جوڑ کر مرکب لفظ بنائیے۔ تو یہاں سابقے دیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو کوئی بامعنی لفظ یا اسم جوڑنا ہے، جوڑ کر ایک مرکب لفظ بنانا ہے۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے بے حال، ہم خیال وغیرہ۔ تو یہاں پر دیے گئے 8 سابقوں کو آپ جوڑتے ہوئے بامعنی لفظ بنائیں گے۔ جیسے خوش، اگر اس کے ساتھ حال جوڑ دیں گے تو بامعنی لفظ خوشحال مرکب لفظ بنے گا۔ دوسرا نا، اگر اس کے ساتھ خواندہ جوڑ دیں گے آپ، نا خواندہ ہوگا۔ تیسرا ان، اس کے ساتھ پڑھ لگا دیں گے تو یہ ان پڑھ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح چوتھا ہے با، پانچواں زیر، چھٹا پر، ساتواں بے اور آٹھواں نیک۔ یہ سابقوں کو بامعنی لفظ یا اسم کے ساتھ جوڑ کر مرکب لفظ آپ کو بنانا ہے، جیسے اوپر خوش حال، نا خواندہ اور ان پڑھ جیسے مثال دی گئی ویسے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر یہ ورک شیٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ورک شیٹ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید آسانی کے لیے آپ اپنی درسی کتاب، والدین اور اپنے بڑے بھائی بہنوں کی مدد لیجیے۔